سورہ حشر مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 59 ہے، یعنی 59، اور قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 101 ہے۔ اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، 445 کلمات ہیں، 1913 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ یہ سورت بنی نضیر کے لیے نازل ہوئی۔ یہ لوگ یہودی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرط پر سلوک کی کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر کسی سے وہ لڑیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں۔ جب جنگ بدر میں اسلام کی فتح ہوئی تو بنی نضیر نے کہا یہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی صفت توریت میں ہے۔ پھر جب احد میں مسلمانوں کو شکست کی صورت پیش آئی تو یہ شک میں پڑے، اور انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیاز مند و غلاموں کے ساتھ عداوت دشمنی کا اظہار کیا، اور جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ ان کا ایک سردار کعب بن اشرف یہودی 40 یہودی سواروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا، اور کعبہ معظمہ کے پردے غلاف تھام کر قریش کے سرداروں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف معاہدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے علم دینے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال پر مطلع تھے۔ بنی نضیر سے ایک خیانت اور بھی واقع ہو چکی تھی کہ انہوں نے قلعے کے اوپر سے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر با ارادہ فاسد ایک پتھر گرایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیا، اور بفضل ہی تعالی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ رہے۔ غرض بنی نضیر کے یہودیوں نے جب خیانت کی، عہد توڑ دیا اور کفار قریش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف عہد کیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اور انہوں نے کعب بن اشرف کو قتل کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کے ساتھ بنی نضیر کی طرف روانہ ہوئے اور ان کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 21 دن رہا۔ اس درمیان میں منافقین نے یہودیوں سے ہمدردی اور موافقت کے بہت معاہدے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ناکام کیا، یہودیوں کے دلوں میں رعب ڈالا۔ آخر کار انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جلا وطن ہونا پڑا، اور وہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ شام، اریحہ اور خیبر کی طرف چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے نکالا، ان کے پہلے حشر کے لیے، پہلے انجام کے لیے۔ کافر کتابیوں سے مراد بنی نضیر کے یہودی ہیں۔ ان کے گھروں سے نکالا، وہ گھر جو ان کے مدینہ طیبہ میں تھے، اور یہ ان کی جلا وطنی ان کا پہلا حشر ہے، پہلا انجام ہے۔ اور دوسرا انجام، دوسرا حشر ان کا یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے زمانہ خلافت میں
خیبر سے شام کی طرف نکالا، یا آخری انجام، آخری حشر میدان قیامت کا حشر ہے۔ آگ سب لوگوں کو سرزمین شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں ان پر قیامت قائم ہوگی۔ اس کے بعد مسلمانوں سے خطاب فرمایا جاتا ہے، ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اے مسلمانوں تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ مدینہ منورہ سے نکلیں گے، کیونکہ وہ بہت قوت والے، بہت بڑے لشکر والے تھے، مضبوط قلعے رکھتے تھے، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، جاگیر تھی، بہت ان کے پاس مال تھا، تو تم ان کی قوت کی وجہ سے سمجھتے تھے کہ یہ کبھی مدینہ شریف سے جلا وطن نہیں ہوں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، یعنی بنو نضیر کے یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا، یعنی خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، کیونکہ جب حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سردار کعب بن اشرف کو قتل کر دیا تو یہ رعب میں مبتلا ہو گئے اور مسلمانوں سے ڈر گئے۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں، ان کو ڈھاتے ہیں تاکہ جو لکڑی وغیرہ انہیں اچھی معلوم ہو وہ جلا وطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جائیں۔ یعنی جب مسلمانوں نے 21 دن ان کا محاصرہ کیا تو انہوں نے اپنے لکڑی کے مکانات گرانے شروع کر دیے اور ہر چیز اکھڑنا شروع کر دی تاکہ جو بھی کام کی چیز ہے وہ اپنے ساتھ مدینہ شریف سے باہر لے جائیں۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم، کہ اپنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں، وأیدی المؤمنین، اور مسلمانوں کے ہاتھوں، کہ ان کے مکانوں کے جو حصے باقی رہ جاتے تھے انہیں مسلمان گرا دیتے تھے تاکہ جنگ کے لیے میدان صاف ہو جائے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو عبرت لو اے نگاہ والوں، اے غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو کہ اللہ جسے چاہے غلبہ عطا فرمائے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر نہ ہوتا کہ اللہ نے ان پر گھر سے اجڑنا لکھ دیا تھا، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو دنیا ہی میں ان پر عذاب فرماتا اور انہیں قتل و قید میں مبتلا کرتا، جیسا کہ بنو قریظہ کے یہودیوں کے ساتھ کیا۔ بنو قریظہ کے یہودیوں میں سے جو 600 یہودی تھے وہ جوان تھے اور فوجی تھے، انہیں قتل کیا گیا اور باقی یہودیوں کو غلام بنا لیا گیا، قید کر لیا گیا۔ تو اگر یہ تقدیر میں بنو نضیر کے لیے جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو ان کے ساتھ بھی یہی دنیا میں ہوتا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے، یعنی بنو نضیر کے لیے ہر حال میں آخرت میں جہنم کا عذاب ہے، چاہے بنو نضیر جلا وطن کیے جائیں یا قتل کیے جائیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے مخالف رہے، برسر مخالفت رہے۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالف رہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ،
جو درخت تم نے کاٹے یا ان کی جڑوں پر قائم چھوڑ دیے، یہ سب اللہ کی اجازت سے تھا، یہ سب اللہ کے اذن سے تھا۔ جب بنی نضیر اپنے قلعوں میں پناہ گزین ہوئے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درخت کاٹ ڈالنے اور انہیں جلا دینے کا حکم دیا۔ اس پر وہ اللہ کے دشمن بہت گھبرائے اور رنجیدہ ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ مسلمان اس بارے میں مختلف ہو گئے۔ بعض نے کہا درخت نہ کاٹو، یہ غنیمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی۔ بعض نے کہا اس سے کفار کو رسوا کرنا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہے، لہذا درخت کاٹو، اس سے کافر رسوا ہوں گے اور وہ پریشان ہوں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جو درخت کاٹنے والے ہیں ان کا عمل بھی درست ہے، اور جو کاٹنا نہیں چاہتے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ درختوں کا کاٹنا اور چھوڑ دینا یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے ہیں۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور اس لیے کہ فاسقوں کو اللہ رسوا کرے، یعنی یہودیوں کو ذلیل کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے درخت کاٹنے کی اجازت اس لیے دی تاکہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ذلیل و رسوا کرے۔ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو ان سے، یعنی بنو نضیر کے یہودیوں سے جو مال اللہ نے دلایا اپنے رسول کو، فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، تو تم نے ان پر نہ اپنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، یعنی اس کے لیے تمہیں کوئی مشقت، کوئی کوفت اٹھانا نہ پڑی، صرف 2 میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ اپنے رسولوں کے قابو میں دے دیتا ہے جسے چاہے، اپنے دشمنوں میں سے جس دشمن کو اللہ چاہتا ہے رسول کے قابو میں کر دیتا ہے۔ مراد یہ کہ بنو نضیر سے جو غنیمتیں حاصل ہوئیں ان کے لیے مسلمانوں کو جنگ کرنا نہ پڑی، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مسلط کر دیا، تو یہ مال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مال مہاجرین پر تقسیم کر دیا، اور انصار میں سے 3 صحابہ جو ضرورت مند تھے ان کو آپ نے دیا۔ وہ 3 صحابہ ہیں حضرت ابو دجانہ جن کا نام ہے سماک بن خرشہ، اور حضرت سہل بن حنیف اور حارث بن سمہ۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول، جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے لیے، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے لیے، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں کے لیے۔ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔ اس سے پہلی آیت میں غنیمت کا جو حکم مذکور ہوا، اس آیت میں اس کی تفصیل ہے۔ بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کی اور فرمایا جو اس سے پہلی آیت ہے اس میں بنی نضیر کے مال کا ذکر ہے، پہلی آیت بنی نضیر کے مال کے بارے میں نازل ہوئی، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے خاص کیا، اور یہ جو دوسری آیت ہے
یہ آیت ہر اس شہر کی غنیمتوں کے بارے میں ہے جس کو مسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں، تو وہ مال تقسیم ہوگا، اس کے مالک اللہ اور اس کے رسول ہیں، وَلِذِي الْقُرْبَى اور رشتہ داروں کے لیے ہے۔ رشتہ داروں سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت ہیں، یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کہ وہ لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے، كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ کہ تمہارے اغنیاء کا مال نہ ہو جائے اور غرباء اور فقراء نقصان میں رہیں۔ یعنی یہ تقسیم اس لیے بیان ہوئی تاکہ سارا مال مالداروں کو نہ مل جائے، ایسا نہ ہو کہ غرباء اور فقراء نقصان میں رہیں۔ جیسا کہ زمانے جاہلیت میں دستور تھا، قاعدہ تھا کہ غنیمت میں سے 1/4 یعنی 25% تو سردار لے لیتا تھا، باقی قوم کے لیے چھوڑ دیتا تھا۔ اس میں سے مالدار لوگ بہت زیادہ لے لیتے تھے اور غریبوں کے لیے بہت ہی تھوڑا بچتا تھا۔ اسی معمول کے مطابق لوگوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غنیمت میں سے 4 لیں، 25% لے لیں، باقی ہم باہم تقسیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرما دیا اور تقسیم کا اختیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور اس کا طریقہ ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، یعنی غنیمت میں سے جو تمہیں رسول اللہ دیں وہ لے لو کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یا یہ معنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو حکم دیں اس کا اتباع کرو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری ہر کام میں واجب ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اور جس سے منع فرمائے باز رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کرو اور ان کے حکم پر عمل کرنے میں سستی نہ کرو۔ ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ کا عذاب سخت ہے۔ اللہ کا عذاب ان پر سخت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، یعنی مال غنیمت میں جس طرح حضور کے رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے، ایسے ہی ان فقراء کا بھی حق ہے جنہوں نے ہجرت کی، جنہیں ان کے گھروں سے، ان کے شہروں سے نکالا گیا، جن کے مال لوٹ لیے گئے اور ان کے گھروں اور مالوں پر کفار مکہ نے قبضہ کر لیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کفار استیلا سے اموال مسلمین کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی کفار مکہ نے مسلمانوں کے مال پر جو قبضہ کر لیا اور مسلمان ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے۔ اس وقت مکہ شریف فتح نہیں ہوا تھا، تو جس مال پر کافروں نے قبضہ کر لیا، شریعت نے کافروں کو اس مال کا مالک قرار دیا۔ تو جب کافر مال پر قبضہ کر چکے تو ان مہاجرین کے پاس کچھ مال نہ بچا، تو یہ مدینہ شریف میں ہیں اور فقراء ہیں، تو ان کی خدمت کی جائے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے، وینصرون اللہ ورسولہ اور اللہ اور رسول کی مدد کرتے، یعنی یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، دکھ انہوں نے برداشت کیے ہیں، مکہ شریف سے انہیں نکالا گیا، ان کے مالوں پر قبضہ ہو گیا، مگر ان مہاجرین کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی مدد کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون وہی سچے ہیں، ایمان میں سچے ہیں، اخلاص میں سچے ہیں۔
حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان مہاجرین نے گھر اور مال اور رشتہ دار اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھوڑے اور اسلام کو قبول کیا، اور ان تمام شدتوں اور سختیوں کو گوارا کیا جو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش آئیں۔ ان کی حالتیں یہاں تک پہنچی کہ بھوک کی شدت سے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے اور سردیوں میں کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے گڑھوں میں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فقراء مہاجرین، جن مہاجرین نے ہجرت کی اور وہ غریب ہیں، ان کے متعلق فرمایا فقراء مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، یعنی مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ میں اور ایمان میں انہوں نے گھر بنا لیا، یعنی انہوں نے مدینہ پاک کو وطن بنایا اور ایمان کو اپنا مستقر بنایا اور اسلام لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے ان لوگوں نے مسجدیں بنائیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ یحبون من ہاجر الیہم، دوست رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، یعنی جو ہجرت کر کے مہاجرین آئے، یہ مدینے والے ان سے پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، چنانچہ اپنے گھروں میں انہیں اتارتے ہیں، اپنے مالوں میں انہیں نصف کا، آدھے کا شریک کرتے ہیں۔ جب مہاجرین مدینہ شریف پہنچے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا۔ اس انصاری بھائی نے اپنی پوری آدھی جائیداد مہاجر کو دے دی، اگر گھر ہے تو آدھا گھر، باغ ہے تو آدھا باغ، گھر کا سامان ہے تو آدھا سامان مہاجر کو دے دیا۔ یہاں تک کہ اگر کسی انصاری کی 2 بیویاں تھیں تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر دونوں میں سے ایک کو طلاق دی، اس خاتون نے عدت گزاری اور اس کا نکاح مہاجر سے کر دیا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پیدا ہوتی اس چیز کی جو مہاجرین دیے گئے، یعنی مہاجرین کو جو اموال غنیمت دیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نودیر کے مالوں میں سے جو مہاجرین کو مال دیا، انصار کے دل میں ان کی کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی۔ رشک تو کیا ہوتا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت نے انصار کے دل ایسے پاک کر دیے کہ انصار مہاجرین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی مہاجرین کو اپنی جانوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان سے پیار اپنی جانوں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، خود شدید ضرورت ہو، پھر بھی مہاجرین کی یہ مدد کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بھوکا شخص آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے حجروں پر معلوم کرایا، کیا کھانے کی کوئی چیز ہے؟ معلوم ہوا کسی ام المومنین کے یہاں، کسی زوجہ محترمہ کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا،
جو اس شخص کو مہمان بنائے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرمائے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر مہمان کو اپنے گھر لے گئے۔ گھر جا کر بیوی سے پوچھا کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو۔ یہاں یہ وضاحت سماعت کر لیں کہ حضرت ابو طلحہ کی زوجہ کا نام ام سلیم ہے، تو گھر جا کر ام سلیم سے آپ نے یہ پوچھا کیا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا رکھا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بچوں کو بہلا کر سلا دو، اور جب مہمان کھانے بیٹھے تو چراغ درست کرنے اٹھو اور چراغ بجھا دو تاکہ وہ اچھی طرح کھا لے۔ یہ اس لیے تجویز کی کہ مہمان یہ نہ جان سکے کہ اہل خانہ اس کے ساتھ نہیں کھا رہے، کیونکہ اس کو یہ معلوم ہوگا تو وہ اصرار کرے گا اور کھانا کم ہے، بھوکا رہ جائے گا۔ اس طرح مہمان کو کھلایا اور خود ان صاحبوں نے بھوکے رات گزاری، ان کے بچے بھوکے سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رات فلاں فلاں لوگوں میں عجیب معاملہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارے گھر پر مہمان آئے تو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے اس کی تعظیم کرنی چاہیے اور اس کا دل خوش کرنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے اور کھانے پینے کی چیزیں پیش کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہے، تو جو اس سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی کامیاب ہیں۔ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ جو ان کے بعد آئے، یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو لوگ آئے، اس میں قیامت تک پیدا ہونے والے مسلمان داخل ہیں۔ یقولون، وہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے ہمارے رب بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ یعنی جو صحابہ کرام ہیں ان کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ رکھ۔ جس کے دل میں کسی صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت اور استغفار نہ کرے، وہ مومن ہونے سے خارج ہے، وہ مومنین کی اقسام سے باہر ہے، کیونکہ یہاں مومنین کی 3 قسمیں فرمائی گئیں۔ نمبر 1 مہاجرین، نمبر 2 انصار، نمبر 3 ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جو صحابہ سے کدورت رکھے، بغض رکھے، رافضی شیعہ ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان 3 قسموں سے خارج ہے۔ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن سے بغض رکھے اور امام حسین کو باغی کہے اور یزید کو حق پر کہے، وہ بھی خارج ہے۔
جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرے یا حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم کی گستاخی کرے، اپنے آپ کو رافضی کہے، وہ بھی اس سے خارج ہے۔ جو صحابہ اہل بیت سے قدورت رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ لوگوں کو حکم تو یہ دیا گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں، صحابہ کے لیے دعائے رحمت کریں، صحابہ سے محبت کریں، اور کرتے ہیں یہ کہ گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے محبت الفت عطا فرمائے، اور جو بغض رکھتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان سے دوری عطا فرمائے۔ سورہ حشر کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ